السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کیا آپ کو یاد ہے کہ آج تک کن کن لوگوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کی بے عزتی کی ہے، کب کب آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، بلکہ شاید ان لوگوں کے نام آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہوں۔ کئی تو ایسے آپ کے اپنے ہوں گے جن کے دکھ کو آپ ابھی تک نہیں بھول پائے ہوں گے، ان کے دیے ہوئے زخم ابھی بھی تازہ ہوں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو آپ کی زندگی کا ایک ایسا راز بتاؤں جو آپ ابھی تک نہیں جانتے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی دکھی زندگی کی وجہ وہ لوگ نہیں کوئی اور ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب، یہی تو وہ راز ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور اس راز کو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے، جڑے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے زمانے کا سب سے فیمس فلاسفر سقراط ایک دفعہ کسی گاؤں میں سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک پتلی سی گلی میں سے ایک آدمی نکلا، سقراط کو چھڑی ماری۔ چھڑی مار کر وہ بھاگنے ہی لگا تھا کہ چھڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب سقراط نے وہ چھڑی پکڑی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آدمی سمجھا کہ شاید سقراط اسے مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر سقراط نے پیچھے سے آواز لگائی، ارے بھائی، اپنی چھڑی تو لیتے جاؤ، یہ گر گئی ہے، اپنی چھڑی تو لیتے جاؤ۔ ان کی آوازیں سن کر اور ان کو بھاگتے دیکھ کر کتنے ہی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آخر کار سقراط نے اس آدمی کو پکڑ ہی لیا۔ اس پر غصہ کرنے یا اسے مارنے کی بجائے سقراط نے اسے اس کی چھڑی تھمائی اور اپنے راستے پر دوبارہ چلنے لگا۔ وہ آدمی جس نے سقراط کو چھڑی ماری تھی، اس کا تو منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت سے چھڑی تھامے سقراط کو جاتا دیکھتا رہا۔ اب جو آس پاس لوگ اکٹھے ہو چکے تھے ان میں سے ایک نے سقراط سے پوچھا کہ اس آدمی نے اتنے زور سے آپ کو چھڑی ماری ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ سقراط مسکرایا اور بولا کہ اگر آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں یا درخت کے نیچے سے گزر رہے ہوں اور درخت کی ایک ٹہنی ٹوٹ کر آپ کے اوپر گر جائے اور آپ کو چوٹ لگے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس درخت کو برا بھلا کہیں گے، اسے کوسیں گے، اسے ماریں گے، اس پر غصہ کریں گے؟ وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا اور بولا کہ وہ تو درخت ہے، ہم اس درخت کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ درخت نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے اور نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس تو کوئی دماغ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو ایک انسان ہے، اس کو تو عقل ہونی چاہیے، سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سقراط مسکرایا اور بولا کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس درخت کو کچھ بھی کہنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کو جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کو مارنے سے، سزا دینے سے بس میری انا کو صرف تسکین ملے گی، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے لیے تو یہ آدمی بھی ایک درخت کی طرح ہی ہے۔ اگر میں ایک درخت کو کچھ نہیں کہتا تو اس آدمی کو کیوں کچھ کہوں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، مجھے جو چوٹ لگنی تھی وہ تو لگ چکی ہے۔ اب اس تکلیف کے بارے میں سوچ کر یا اس آدمی کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں کیوں اس واقعے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہوں، جبکہ اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا؟
ویورز، سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی پریشانی یا پریشان کن صورتحال کا اثر صرف 5 منٹ تک رہتا ہے۔ اس کے بعد کی پریشانی ہمیں اس واقعے، اس ایونٹ کے بارے میں سوچتے رہنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ کسی نے اگر آپ کو کوئی دکھ دیا یا تکلیف دی تو اس نے غلط کیا، ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور اس کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جتنی تکلیف اس شخص نے ہمیں دی ہوتی ہے، یقین مانیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہم خود کو ایک لمبے عرصے تک دیتے رہتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں سوچ سوچ کر کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی، اب تو وہ کر چکا ہے نا، اب اس کے بارے میں پریشان ہو کر سوچ سوچ کر خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ اور اس ایونٹ کے بارے میں سوچتے رہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اب اس واقعے سے اگر آپ کو کوئی سیکھ ملتی ہے، کوئی سبق ملتا ہے، کوئی لیسن ملتا ہے تو وہ حاصل کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ اسی سے آپ کو خوشی، آزادی اور سکون ملے گا۔